بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم امن چاہتے ہیں مگر ظلم کے خلاف، گر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگ ہی صحیح۔ آج ہم پاک بھارت کی حالیہ کشیدگی کے حوالے سے بات چیت کرنے جا رہے ہیں۔ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈنٹ لیڈر، جن کا طلبہ یونین پہ، طلبہ سیاست پہ ایک اچھا مطالعہ ہے، خود اسٹوڈنٹ لیڈر ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، جناب برادر محمد محسن علی صاحب۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج ویژن پوائنٹ کے اسٹوڈیو میں۔ ہم بات چیت کریں گے پاک بھارت کے حالیہ کشیدہ حالات پہ۔ آپ انجمن طلبہ اسلام کے ایک مرکزی رہنما ہیں، تو پاک بھارت موجودہ صورتحال پہ انجمن طلبہ اسلام کا موقف کیا ہے؟ جی دیکھیں، جیسا کہ آپ نے شعر پڑھا اور مجھے بڑا اچھا لگا ہے کہ ہم امن چاہتے ہیں مگر ظلم کے خلاف، گر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگ ہی صحیح۔ میرا خیال ہے کہ اس شعر میں آپ نے انجمن طلبہ اسلام کا موقف بیان کر دیا ہے۔ انجمن طلبہ اسلام صوفیاء کے فکر کی وارث طلبہ تنظیم ہے، اور صوفیاء نے ہمیشہ امن و محبت کی تعلیم دی ہے، لیکن وہ امن تب تک ہے کہ جب تک کوئی ہمیں امن سے رہنے دے۔ تو اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ طلبہ اس میدان میں متحرک نہیں ہیں تو یہ بالکل خام خیالی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے، اور انجمن طلبہ اسلام چونکہ ایک نظریاتی طلبہ تنظیم ہے اور اس کی ایک تاریخ رہی ہے کہ ہم نے ہمیشہ اپنے اداروں کا اس ملک کے دفاع کے لیے ساتھ دیا ہے، تو ہم اس دفعہ بھی انشاءاللہ اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو ہم علامہ اقبال کی فکر کے وارث ہیں۔ علامہ صاحب نے فرمایا تھا کہ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ واہ۔ تو انشاءاللہ ہم اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اگر جنگ ہم پر مسلط کرنے کی کوشش کی گئی تو انجمن طلبہ اسلام کا ایک ایک نوجوان اپنے اداروں کے ساتھ کھڑا ہوگا انشاءاللہ۔ جی بالکل، اسلام بھی اس حوالے سے کہتا ہے کہ جنگ کی خواہش نہ کرو، لیکن اگر تم پہ جنگ مسلط کر دی جائے یا تمہارے سامنے جنگ آ جائے تو پھر اسے روگردانی نہ کرو، بلکہ جذبے کے ساتھ اور جذبہ شہادت لے کے اس کے لیے نکلو۔ جی اسی کے ساتھ متصل میرا دوسرا سوال ہے کہ کچھ لوگوں کا یہ موقف ہے کہ بھارت کی جارحیت کا جواب امن سے دینا چاہیے۔ آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ جی، اس سوال کا جواب بھی میں نے پہلے سوال کے جواب میں عرض کر دی ہے کہ امن تب تک ہے جب تک ہمیں کوئی امن سے رہنے دے۔ جس طرح یہ فالس فلیگ آپریشن کیا گیا، اور ماضی میں بھی انڈیا کی طرف سے ایسے واقعات ہمیں ہر کچھ عرصے بعد دیکھنے کو ملتے ہیں، تو اس پہ خاموش نہیں رہا جا سکتا۔ پوری عالمی برادری اس کو دیکھ رہی ہے، اور ہم اگر اس کو طلبہ کے پرسپیکٹیو سے دیکھیں تو بھی اس کا یہی جواب ہے کہ اگر ہم پر جنگ مسلط کی گئی تو ہم انشاءاللہ پوری قوت کے ساتھ اس کا مقابلہ کریں گے اور ڈٹ کر کھڑے ہوں گے۔ جیسے کہ سب کو معلوم ہے کہ بھارت کی جامعات میں مسلمان طلبہ کی کثیر تعداد موجود ہے اور کشمیری طلبہ کی کثیر تعداد موجود ہے، تو بھارت میں موجود جامعات میں موجود پاکستانی مسلمان، بھارتی جو مسلمان ہیں اور جو کشمیری مسلمان طلبہ ہیں، ان کو کیا مسائل درپیش ہیں؟ جی، بہت اچھا سوال کیا آپ نے، اور یہ سوال میرا خیال ہے کہ طلبہ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اور اہمیت کا حامل ہے کہ اس کو ایڈریس کیا جائے۔ اگر ہم ریسنٹ پاسٹ میں انڈیا میں جامعات میں مسلمانوں کے ساتھ اور خاص طور پہ کشمیری نوجوانوں کے ساتھ جو وہاں پہ برتاؤ کیا جا رہا ہے، وہ صرف میں سمجھتا ہوں کہ ایک مذہب کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ وہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک انسانیت کا مسئلہ ہے۔ جس طرح ابھی ریسنٹلی انڈیا کی ایک یونیورسٹی میں کشمیری نوجوان کو قتل کر دیا گیا ہے، جے این یو شاید اس یونیورسٹی کا نام ہے۔ تو اس طرح کے واقعات انڈیا میں شدت پسندی جو ہے، آپ پاس سے لے کر ابھی تک اگر دیکھیں تو ہمیشہ سے انڈیا کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ مسلمانوں کو وہاں پہ اقلیت کے حقوق بھی نہیں دیے جاتے۔ تو اس حوالے سے یہ قابل مذمت ہے، اور یہ بنیادی طور پر انسانی حقوق کا مسئلہ ہے، اور اس کے بعد یہ مذہب کا بھی مسئلہ ہے۔ اس شدت پسندی کو ختم کرنے کے لیے دنیا کی بڑی قوتوں کو متحرک ہونا چاہیے اور اس کا کوئی سدباب کرنا چاہیے تاکہ وہاں پہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو روکا جا سکے۔ انجمن طلبہ اسلام چونکہ ایک طلبہ تنظیم ہے، اور اگر ہم ماضی میں انجمن طلبہ اسلام کی تاریخ میں دیکھیں
تو بنگلہ دیش نامنظور کا نعرہ لگانے والا نوجوان انجمن طلبہ اسلام کا نوجوان تھا۔ ایک موقع پہ اسی طرح بھارت کی طرف سے جارحیت کی گئی تو اس وقت کی انجمن طلبہ اسلام کی قیادت نے 1,00,000 رضاکار افواج پاکستان کو دینے کی پیشکش کی تھی۔ تو آپ چونکہ انجمن طلبہ اسلام کے مرکزی رہنما ہیں، تو حالیہ صورتحال میں اداروں کے نام آپ کیا پیغام جاری کرنا چاہیں گے؟ چونکہ جس وقت نوجوان اپنے اداروں کے ساتھ ان پہ اعتماد کرتے ہیں اور اپنی افواج پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہونے کا عزم کرتے ہیں، اعادہ کرتے ہیں، تو پھر وہ تعداد صرف افواج پاکستان کی نہیں رہتی بلکہ نوجوانان پاکستان بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو آپ اپنے اداروں کے ساتھ اپنے افواج پاکستان کو جتنی بھی بحری ہیں بری ہیں ان افواج کو کیا پیغام جاری کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، آپ نے سوال میں کافی وضاحت سے سوال کیا ہے، تو اس کے جواب میں یہ عرض کروں گا کہ ہمارے آپس میں جو بھی اختلافات ہوں، جب ہم ہندوستان کے خلاف ہوں گے، ہندوستان ہمارے خلاف ہوگا، تو ہم ان سارے اختلافات کو پس پشت ڈال دیں گے۔ اگر نریندر مودی یہ سمجھتا ہے کہ وہ نظریاتی طور پہ انتشار کا شکار نوجوانوں کو اپنے حق میں استعمال کرے گا، تو انجمن طلبہ اسلام نظریاتی محاذ پر اور فکری محاذ پر اپنے نوجوانوں کی تربیت کر رہی ہے، اور انجمن طلبہ اسلام اپنے نوجوانوں کو اس بات کے لیے تیار کر رہی ہے کہ ہم نے اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ اور نریندر مودی کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ پاکستان کی صرف افواج کے ساتھ اس کا مقابلہ ہے، بلکہ اس کا مقابلہ پوری قوم کے ساتھ ہے، اور جب پوری قوم کے ساتھ مقابلہ ہے تو پھر ہم انشاءاللہ صف اول میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ ہمارے آپس میں جو بھی اختلافات ہوں وہ ہمارے پاس حل کرنے کے لیے وقت بھی ہے اور وہ ہمارے پاس حل کرنے کے لیے مواقع بھی ہیں، لیکن جو موجودہ صورتحال ہے اس میں ہم اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں اور اپنے وطن کے دفاع کے لیے۔ اور ایک اور بھی اس میں معاملہ میں ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ بلوچستان کے اندر جو انڈیا مداخلت کر رہا ہے اور نوجوانوں کو اس کا ہتھیار کے طور پہ استعمال کر رہا ہے، تو میری یہ بات صرف بیرونی مداخلت یا انڈیا کے ساتھ جنگ کے حوالے سے نہیں ہے۔ ہم انشاءاللہ اندرونی طور پر بھی جو انڈیا پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، انجمن طلبہ اسلام اس معاملے میں بھی اپنے اداروں کے ساتھ کھڑی ہے۔ بہت شکریہ جناب محمد محسن علی صاحب، آپ کا آپ نے اپنی گو نگو مصروفیات میں سے وقت نکالا اور بڑی ایک مختصر مگر بڑی مؤثر اور پراثر گفتگو رہی۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔